ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ ناظرین، بہت ساری آج خبریں ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ قومی سیاست میں 17 نومبر کے پارلیمنٹ کا جو ایک جوائنٹ سیشن ہوا تھا، اس کے بعد حکومت کی طرف سے اپوزیشن کی تجاویز اور مطالبات کو نظر انداز کیا گیا اور 33 بلوں کی منظوری ہوئی۔ اس کے بعد سے جو تلخی پیدا ہوئی ہے وہ ابھی تک پوری طرح سے موجود ہے۔ اس کا اظہار آج ایک بار پھر ہوا جب متحدہ اپوزیشن نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے 6 دسمبر کو ہونے والے اجلاس کے بائیکاٹ کا آج اعلان کیا ہے۔ تو کیا ہم یہ بات کریں گے پروگرام میں کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ طرز عمل ٹھیک ہے؟ کیا ان کی طرف سے احتجاج بھی بنتا ہے اس چیز کے اوپر؟ کیونکہ ان کی طرف سے یہ تو تحفظات سامنے ہیں کہ مشترکہ اجلاس میں ایک طرفہ قانون سازی ہوئی، تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے کہ قومی سلامتی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا جائے یا پھر اپنے احتجاج ریکارڈ کرنے کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے؟ اس پہ پروگرام میں بات ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت ایک معاملہ زیر بحث ہے، وہ ہے ای وی ایمز کا، جس کے اوپر کل فواد چودھری نے جو آ کے بیان دیا ایک دن پہلے کابینہ کے اجلاس کے بعد، اور انہوں نے کہا، خبردار کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہ اگر ای وی ایم کے ذریعے اگلے انتخابات نہ ہوئے تو الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن رات کو انکشاف کیا شبلی فراز صاحب نے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ تو زیر بحث اس طریقے سے نہیں آیا تھا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے، اور کابینہ کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب نماز کی بریک لینے کے جب گئے تھے تو اس وقت کابینہ میں یہ بات زیر بحث آئی تھی، جس کو فواد صاحب نے کابینہ کا فیصلہ بنا کر بتایا۔ اور پھر ماہر قانون اس کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیار ہے اور ان کو تو فائنانس منسٹری ڈائریکٹلی بھی فنڈ جاری کر سکتی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن کا۔ تو یہ جو اختلاف سامنے آیا ہے، اور کیا اہمیت ہے کابینہ کے فیصلوں کی، اور وہاں پہ کیا بات ہوتی ہے جس کو کیا وزیر اطلاعات کے حتمی بات کرتے ہیں، یہ سوال بھی اٹھ گیا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک اجلاس کا ہی حوالہ دے کے فواد صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، کچھ دن پہلے ٹی ایل پی کے ساتھ سخت ہاتھوں سے نمٹنے کی بات کی تھی۔ بعد میں پھر کیا ہوا ہم سب کے سامنے ہے۔ پھر ایک دن فیصل وابڈا صاحب نے بتایا کہ ماضی میں ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا پرائم منسٹر صاحب کو علم نہیں ہے۔ تو ایک بحث چھڑ گئی ہے اور اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی کابینہ کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو اعتماد میں لے کے کیے جاتے ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ فواد صاحب نے کل اعلان کر دیا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ملک بھر کے اندر احتجاج بھی جاری ہیں۔ ایک تو جو سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، وہ مہنگائی کے خلاف ان کی طرف سے احتجاج جاری ہے، اور پھر اسلام آباد میں بھی ٹیچرز کی طرف سے مختلف شہروں میں جو شہری ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں مختلف معاملات کے اوپر۔ حکومت اس کو کتنی سنجیدہ لے رہی ہے، ان سب معاملات کے اوپر بات کریں گے اور آج ہم تجزیہ حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں فہد حسین صاحب، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان اسلام آباد، اور عادل شاہزیب صاحب، آپ اینکر پرسن ہیں ڈان کے۔ میں صاحب آپ کو پروگرام میں نہیں کہوں گی، آغاز میں کہہ دی کیونکہ عادل نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ فہد صاحب، میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گی، اور یہی بات جو رات سے ایک ٹاپک آف ڈسکشن بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک بار نہیں ہے، بار بار یہ چیز ہو رہی ہے کہ فواد صاحب جو بات کریں گے بطور وزیر اطلاعات ہم ان کی بات کو حتمی سمجھیں گے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اس بات کو رپورٹ کیا جائے۔ پھر فواد صاحب نے ہی بہت زیادہ راگ الاپتے ہیں فیک نیوز کا بھی، لیکن یہ دیکھنے میں آ رہی ہے بات کہ اکثر انہی کی بات جو ہے اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ ان کی اپنی جماعت کی طرف سے آ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی تشویشناک بات ہے؟ دیکھیے اب تشویشناک تو جتنی ہم کہیں اتنی کم ہے، کیونکہ کابینہ ہائیسٹ ڈیسیشن میکنگ فورم ہے ملک کا، اور اس میں جب کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ کہیں پہ کوئی اور فیصلہ ہو اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کی روشنی میں تمام ملک کی پالیسیز بدلتی ہیں یا سیٹ ہوتی ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ملک کے ہر شہری پہ ہوتا ہے۔ اب ان فیصلوں کو اگر مذاق بنا دیا جائے تو ظاہر بات ہے پھر تشویش تو ہوگی۔ اچھا، ایک بار اگر ہو جائے جس طرح آپ نے بالکل درست کہا، تو کہا جا سکتا ہے کہ کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی۔ شروعات میں جب یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی نئی کابینہ ہے، نئی جماعت ہے، پہلی بار اقتدار میں آئے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی جو اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، اس ٹیبل کے گرد بیٹھی ہوئی ہے، ان کا یہ پہلا تجربہ ہے، تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور شروع میں بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوئے بھی صحیح تھے، لیکن 3 سال کے بعد بھی اگر مستقل طور پر کابینہ کے فیصلوں کے اوپر کوئی تنازع کھڑے ہو رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے یا تو آپ ہنسیں یا پھر روئیں، دو ہی ہمارے پاس آپشن ہے۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ تو اتنا خطرناک ہے، اور میں خطرناک کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس کے ریپرکشنز آپ سوچیں کہ ایک طرف الیکشن کمیشن پاکستان ہے
ایک طرف حکومت پاکستان ہے، ان دونوں کا آپس میں پہلے ہی ایک کشیدگی کا ماحول ہے، اس میں اس طرح کی بات کرنا جس سے ایک دم سارا کا سارا نظام جو ہے وہ لڑکھڑا سکتا ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلنا کہ نہیں ایکچولی تو بات ہوئی نہیں تھی. تو میرے خیال میں حکومت کو اب باقاعدہ طور پر اس کی وضاحت کرنی چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ ایک وزیر نے کچھ کہہ دیا، دوسرے نے کہا نہیں ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس کے امپلیکیشنز ہیں، اس کے ریپرکشنز ہیں، اور الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اس بیان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا رد عمل جو ہے وہ مرتب کرنا ہے. تو میرے خیال میں فوری طور پر حکومت کو واضح کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میں یہ کابینہ کا فیصلہ ہے یا یہ انفارمل ڈسکشن. اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی یہی خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ obviously رد عمل تو کوئی نہیں آیا، لیکن وہ غور کر رہے ہیں اس بات پہ کہ حکومت کس طرح سے اس طرح کی بات کر سکتی ہے. عادل، کل ہماری احمد بلال محبوب صاحب سے بات ہو رہی تھی پروگرام میں، انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب قانون کو سمجھتے ہیں، یہ تو بہت بنیادی بات ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمیں یاد ہے کہ فواد صاحب نے بہت واضح طور پہ جب ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کسی میں ہمت ہے قانون کی مخالفت کر کے تو دکھائے، پارلیمان نے قانون پاس کیا ہوا ہے. ان کا اشارہ الیکشن کمیشن کی طرف تھا. اس سے پہلے انہوں نے اپوزیشن کا اعلی کار بھی کہا الیکشن کمیشن کو، اور بعد میں الیکشن کمیشن میں معافی مانگی. آپ اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، احمد بلال صاحب کو حیرت ہوئی، فہد صاحب نے اسے خطرناکی سے جوڑ دیا، اور میرے خیال میں اس کو پریشانی سے جوڑوں گا، کیونکہ کابینہ کے فیصلے وزیراعظم کی غیر موجودگی میں اگر ہو رہے ہیں اور وزیر اطلاعات آ کے پریس کانفرنس میں باقاعدہ بتا رہے ہیں، بلکہ انڈائریکٹلی دیکھیں 12-13 الیکشن کمیشن کے ایسے اعتراضات ہیں ای وی ایم پہ جو حکومت وقت نے ابھی تک دور نہیں کیے، اور انڈائریکٹلی آپ تھریٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. میں نے آپ کا پروگرام دیکھا، احمد بلال صاحب کی جو ٹیک تھی کہ گورنمنٹ ایسا نہیں کر سکتی کہ آپ فنڈنگ جو ہے وہ روک دیں، تو آپ لٹرلی تھریٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی وزیر اعظم کے نوٹس میں ہی نہیں ہے. مطلب شبلی فراز صاحب، آلدو شبلی فراز اور فواد چودھری کا ایک پرسنالٹی کلیش بھی ہے، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک سینئر منسٹر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ لٹرلی تھریٹ کر رہا ہے ای سی پی کو، ایک اور سینئر منسٹر آ رہا ہے کہ جی یہ بات تو ہوئی نہیں ہے، تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ اس ملک کے فیصلے کس طرح سے ہو رہے ہیں. اور اسی لیے اگر ہم ایک اکنامک میس کی طرف جا رہے ہیں تو مس مینجمنٹ بہت ساری چیزوں میں ہوئی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہ ای سی پی والا معاملہ بھی پریشان کن ہے، لیکن اس وقت ہمیں سیاست سے زیادہ جو ہماری معاشی صورتحال ہے اور وہ جس طرف جا رہی ہے، تو میں بحیثیت صحافی نہیں، بحیثیت پاکستانی کافی پریشان ہوں. اور ابھی ڈاؤٹ مجھے ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کی اکنامک ٹیم ہے کیا وہ کیپیبل بھی ہے، اور گورنمنٹ کے جو کی منسٹرز ہیں کیا وہ کیپیبل بھی ہے. ویسے تو ہم شروع سے اس گورنمنٹ کے کچھ منسٹرز پہ اور پرائم منسٹر صاحب کی کیپیبلٹی پہ ایک سوال تو اٹھا رہے ہیں، لیکن اس گاٹ ٹو دا پوائنٹ ویئر وہ ریڈ لائنز جو ہیں وہ اب کراس ہونا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں، آپ جب ای سی پی کو انڈائریکٹلی تھریٹ کر رہے ہیں اور ای وی ایم کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، دیکھیں ہمارے سامنے 1977 کی ایک مثال موجود ہے، جب الیکشن جس طرح سے کنٹروورسی کریٹ ہو گئی اور بات کس طرف چلی گئی، پھر ہمیں 11-12 سال جو ہیں وہ ایک تاریخ دور ہے ہماری تاریخ کا. خدا نہ خواستہ اگر ای وی ایم ایک کنٹروورسی بن جاتی ہے، جو کہ بن چکی ہے، اور اسی پر انتخابات کرائے جائیں، یہ حکومت مصر ہو، تو بات کس طرف جا سکتی ہے؟ کافی پرابلمٹک ہوگا. میں فاضل صاحب ایک اور اسی میں ایڈ کرتے ہوئے آپ اگر ایک بات کو آگے بڑھا دوں، ابھی آپ نے کہا نا کہ ان کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ کیپیبل ہے کہ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بھی ہم ویورز کی یاد دہانی کرا دیں کہ یہ کتنی بھی اکنامک ٹیم ہے. جی، یعنی پہلے اسد عمر صاحب آئے، پھر اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وہ نائٹ واچ مین جو ہوتا ہے نا کرکٹ میں، وہ آئے نائٹ واچ مین کے طور پر. پھر اس کے بعد یہ اپنا شوکت ترین صاحب آئے. تو یہ چوتھی ٹیم ہے. تو جب ہم یعنی 3 سال مکمل ہونے پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ کیپیبل نہیں ہے، جو کہ یعنی سوال اٹھتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ چوتھی بار آپ نے اپنا کھلاڑی چینج کیا ہے اور پھر بھی آپ سے اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو معاملہ پھر صرف اکنامک ٹیم کا نہیں ہے. وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیں، اور چوتھا جو کھلاڑی آیا ڈنڈورے پیٹے کے، اور چوتھے کھلاڑی نے آ کے کہا کہ ان 3 کھلاڑیوں نے ستیاناش، ان کے الفاظ ہیں، ستیاناش کر دیا آپ نے معیشت کا ان 2.5 سالوں میں. جب وہ آئے تھے 2.5 سال گورنمنٹ کے ہوئے تھے. اب اس وقت ان کی کیپیبلٹی پہ بڑے سیریس سوالات اٹھ رہے ہیں کہ دیکھیں آج سٹاک مارکیٹ آپ کی کریش کر گئی، 2000 پوائنٹس جو ہے وہ گر چکی ہے، آپ کا روپے 45% ڈی ویلیو ہو چکا ہے. دیکھیں ہم اٹھ کے اگر یہ کہیں نا، ہم معیشت کے ایک طالب علم ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، جتنا تھوڑا بہت جرنلسٹ معیشت کو سمجھ سکتا ہے، آپ یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتے کہ کووڈ کی وجہ سے پرائس ہائیک ہوئی ہے
اور جناب عالمی مارکیٹ میں پرائسز اوپر گئی. عوام نے مطالبہ کیا کہ عالمی کم ہو گئی, اب یہاں پہ بھی کم اپنا روپے 45% 3 سالوں میں ڈیویلیو کر دیا. یو ہیو این آنسر دیئر. بالکل, اور اسی کے لیے جواب دینا پڑے گا. اچھا یہ جو پہلے بات ہو رہی تھی ہم لوگوں کی, کیونکہ میں بھی اسی تشویش میں ابھی تک مبتلا ہوں. نومبر ورسٹ انفلیشن تھی, نومبر جو بھی 11.5. ہاں ایبسولوٹلی. اب یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں, اب یہ کل جو معاملہ ہوا رات کو, اگر شبلی فراز نے آ کے اس کے اوپر وضاحت دی تو اس سے صبح ہیڈ لائنز ہر جگہ اخباروں کے اندر چھپ چکی تھی, ہم پروگرامز کر چکے تھے. تو حکومت کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے میڈیا کے اوپر, اس حکومت کا خاص کر. وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کون ان کے خلاف پروگرام کر رہا ہے اور کون ان کے حق میں کر رہا ہے, اور وہ آ کے باعث کو بھی بہت زیادہ, خاص کر فواد چوہدری صاحب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز میں. تو کوئی ایسا دیکھنے والا نہیں ہے کہ یہ بیانات آپس میں ٹکرا رہے ہیں, یا صبح وضاحت دے دی جائے اگر اس طرح کی غیر قانونی بات کر دی گئی ہے حکومتی ترجمان؟ دیکھیے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اوبسیس کرتی ہے میڈیا سے اور میسیجنگ سے ٹو این ایکسٹینٹ کہ کئی بار تو لگتا ہے کہ سبسٹنس سے زیادہ ان کو آپٹکس کی زیادہ فکر ہے کہ جی پرفارمنس جیسی بھی ہو لیکن میسیجنگ ٹھیک ہو. اور خان صاحب نے کئی بار یہ کہا بھی ہے, بلکہ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام تو بڑا زبردست ہے لیکن ہمارے لوگ عوام کو بتا نہیں پا رہے کہ کتنا اچھا کام ہے. تو اور ان کی جو ترجمانے کی ایک فوج, ظفر موج ہے, وہ ترجمانوں کا اجلاس بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں اس میں کتنے درجنوں لوگ ہیں. یہ وہی چیز ہے نا افسا کہ آپ ایک ہانڈی پکا رہے ہیں, اس میں ہر گھر کا فرد آ کے اگر ڈوئی مارنا شروع کر دے گا تو اینڈ میں پتہ نہیں کیا اس کا بنے گا. تو یہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر ہے, ہر بندہ جو ہے وہ ترجمان ہے, اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم کس کی بات کو سیریس لیا کریں؟ یہی تو ایشو ہے کہ ایک آفیشل ترجمان ہے اور کوئی 9,000 جو ہیں وہ غیر سرکاری ترجمان ہیں, اور ہر شخص نے میڈیا پہ بھی آنا ہے اور بولنا بھی ہے. کیونکہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ جج ہو رہی ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کے کیا بات کر رہا ہے. باقاعدہ طور پر تھپکی دی جاتی ہے, مانیٹر کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول کہ جی آج ان صاحب نے اس ٹاک شو میں جا کے یہ بات کی تھی, اور اگر کسی نے کوئی زیادہ لڑائی کی ہے تو اس کو بڑی شاباش ملتی ہے. تو لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کام کرو نہ کرو شو پہ جا کے اور شور ضرور مچانا. صحیح بات ہے. اور اس کا ہم نے ایک مظاہرہ بھی دیکھا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اور یہ بہت آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے, اور میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. فیاض الحسن چوہان صاحب نے کس قسم کے الفاظ پنجاب میں استعمال کیے تھے سٹیج اداکاروں کے حوالے سے. اس کے کچھ عرصے بعد ہم شوز کرتے رہے کہ کیا پرائم منسٹر صاحب ایکشن لیں گے اس کے اوپر, اور خبر یہ ملی کہ ایک محفل میں جب فیاض صاحب آئے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا میرا ٹائیگر آ گیا ہے. تو اپریسیشن تو بالکل ٹاپ لیول سے کی جاتی ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو انہی معاملات پہ مزید بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ای وی ایمز کے اوپر جو انتخابی معاملات کے اوپر بحث چل رہی ہے, اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کیا ابھی سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے جو انتخابات ہیں وہ کافی متنازع ہوں گے, اور اپوزیشن ابھی سے بہت زیادہ اس کے اوپر احتجاج بھی کر رہی ہے. نہ صرف اپوزیشن بلکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کاف لیگ نے بھی سوالات اٹھا دیے ہیں, جو کل خبر سامنے آئی تھی. فاصا, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اسی میں مزید میں چاہوں گی, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے بھی کل یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر اوورسیز کا ووٹ جب پڑے گا تو 80 حلقوں کے جو 80 حلقوں کے جو نتائج ہوں گے وہ فیصلہ کن ہوں گے. تو یہ تو پھر ایک مقدمہ پہلے ہی اپوزیشن بنا لے گی کہ انہوں نے انتخاب کو ریگ کرنے کے لیے ایک پلان بنا لیا ہے, جو پہلے سے ہی پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ ان کو اوورسیز کا ووٹ زیادہ پڑے گا اور ان کو فائدہ ہوگا. میرے خیال میں وہ مقدمہ انہوں نے آلریڈی بنا لیا ہے, اور مجھے تو کسی طریقے سے بھی نظر نہیں آ رہا کہ ای وی ایم کے تحت اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اپوزیشن ان میں بالکل آرام سے جا کے اور حصہ لینے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ معاملہ آلریڈی اتنا متنازع ہو چکا ہے, اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ ٹھیک ہے قانون تو بن گیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس قانون پر اگر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے تو وہ ادارہ جس نے وہ سب کچھ کروانا ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جب تک یہ ٹیسٹنگ نہیں ہوگی, جب تک باقاعدہ طور پر اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ریڈی نہیں ہوگا, تو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اب دیکھیں اپوزیشن نے بالکل یعنی ایک پتھر میں لکیر جو ہے کھینچ دی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم ای وی ایم کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اب یہ وہی بات ہے نا, دیکھیں کہ آپ اگر ایک کرکٹ میچ کر رہے ہیں اور اس میں آپ رولز بنا رہے ہیں اور ایک ٹیم کہتی ہے جی میں یہ مانتی نہیں رول, تو میں میچ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کس طریقے سے ہو پائے گا. بالکل قانون ہو گیا ہے, لیکن اپوزیشن, میں کل سن رہا تھا رانا ثناء اللہ کہیں بول رہے تھے, اور انہوں نے تو بالکل ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ای وی ایم کے تحت الیکشن میں حصہ لیں. تو میرے خیال میں ایٹ بیسٹ کے سینیریو یہ بڑا ہی کنٹروورشل الیکشن ہوگا, بہت ہی زیادہ, اور ایٹ ورسٹ کے سینیریو تو مجھے لگتا ہے کہ میں آگے جانا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ صورتحال واقعی میں بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے, اور یہ ایک ضد ہے جو گورنمنٹ کی ہے جس کی بنیاد پہ ہمارا سسٹم جو آلریڈی اتنا ولنریبل ہوا ہے شاکس کے اوپر, وہ اور زیادہ ولنریبل ہو گیا ہے.
اور کسی وقت بھی یہ لڑکھڑا سکتا ہے. لیکن عادل اپوزیشن کر بھی کیا سکتی ہے؟ جوائنٹ سیشن کے اندر ہم نے دیکھا پہلے بڑی باتیں کی گئیں اور بہت کانفیڈنٹ نظر آئی اپوزیشن، پھر بعد میں کیا ہوا؟ اچانک راتوں رات معاملات بدلے، اتحادی راضی ہو گئے. تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں یہ بات کہنے کو کچھ ہے کہ ہم کسی صورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ پیپلز پارٹی نے تو کہا تھا عدالت لے کے جائیں گے. دیکھیں اب سے میں تھوڑا آپ کی اجازت سے، جو فاض صاحب نے ایک بات کی نا کہ سبسٹنس سے زیادہ اس وقت آپٹکس پہ جو ہے وہ تو شروع سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اسی طرح کرتی آئی ہے، لیکن آج کل نا کارپٹ کے نیچے سے بھی چھوٹی سی چھوٹی ایک اچھی خبر کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور وہ مل نہیں رہی. اور اگزامپل یہ کہ کل رزاق داؤد صاحب نے یہ کہا، ڈنڈورا وہ پیٹ رہے تھے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ $3 بلین تک پہنچ گئی ہیں، لیکن وہ یہ کہنا بھول گئے کہ جناب $8 بلین کی ہماری امپورٹس بھی، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $5 ارب، مطلب تاریخی ہمارا مطلب. اور اس سے جڑا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، ایک بندے کو ماتھے پہ گولی لگی، وہ بیچارہ فوت ہو گیا، تو ایک رشتہ دار تعزیت کے لیے آیا، اس نے کہا چلے شکر ہے ماتھے پہ لگی، آنکھ تو اس کی بچ گئی ہے نا، مطلب وہ بندہ فوت ہو گیا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ $5 بلین کا، اس کا ذکر نہیں ہے، اور تو دیٹ مینز وی آر ان اکنامک میس. اور میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ ہم سب کو پریشانی ہونی چاہیے، وی شوڈ بی ورڈ، اس سے کیسے نکلنا پڑے گا. ان وضاحتوں پہ عوام کا ریئیکشن بھی کیسا آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ میڈیا رسپانسبل نہیں ہے، یہ رپورٹ ٹھیک نہیں کرتے، مہنگائی ہوئی ہے تو عوام سے جب ساٹ لینے جاتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ عالمی طور پہ بھی قیمتیں زیادہ ہوئیں. ہم نے اپنی ٹیم کو بھیجا، ہماری ٹیم نے پہلے عوام کو بتایا کہ عالمی قیمتیں زیادہ ہوئیں اس لیے یہاں پہ ہوئیں. اب آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ ان کا وہی ریئیکشن تھا. کل انہوں نے کہا عالمی پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، یہاں پہ بھی کم کی جائیں. عوام کے لیول کے اوپر ان آپٹکس کا کوئی اثر ہو رہا ہے اگر وہ ایک طرف کا چہرہ دکھا بھی رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں ہو رہا. میں صرف آپ کو خیبر پختونخوا کی اگزامپل لیتا ہوں، وہاں پہ اس وقت لوکل باڈیز ہو رہے ہیں، اور تحریک انصاف کی یہ سچویشن ہے کہ اپنے لوگوں کو وہ ٹکٹ نہیں دے رہے، انہیں کہہ رہے ہیں آپ آزاد لڑیں. میجورٹی آف دا پی ٹی آئی از کنٹیسٹنگ الیکشنز، وہ صوبہ جو کہ ان کا کور سمجھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ خان صاحب کا کور سپورٹ ابھی بھی انٹیکٹ ہے. وہاں پہ پیپلز پارٹی نے جس طرح کا جلسہ کیا، 2 ویک پہلے سی ایم کے پی جو تھے پشاور میں، انہوں نے جلسہ کیا، 2500 لوگ نہیں آئے تھے. وہ میری ہوم کنسٹیچوئنسی ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو پیپلز پارٹی وہاں پہ شو کر کے آئی ہے، دیٹ سمپلی بہت زبردست شو ہے. دیٹ سمپلی ریفلیکٹس کہ عوام کا اس وقت موڈ کیا ہے، کیونکہ یہ ووٹ مانگنے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم کیا آپ کو کس کو ہم ووٹ دیں. پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ اینی مور. اس وقت یہ سچویشن ہو چکی ہے. اور دوسرا دیکھیں، ہم فاض صاحب نے انفلیشن کی بات کی 11.5. کل پاشا صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ انفلیشن جو ہے وہ 14% ہے، 11.5 بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں نا انفلیشن کو، اس میں جو سب سے بڑا آئٹم ہے نا وہ گھروں کے کرائے ہوتے ہیں، جو کہ 20% ویٹ ہوتا ہے اس کا انفلیشن کے کیلکولیٹ کرنے میں. وہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ صرف 6% بڑھا ہے. میں خود گھر دیکھ رہا ہوں، 30 سے 40% صرف اسلام آباد میں رینٹ میں اضافہ ہو چکا ہے. تو اگر یہ ایکچولی آپ اس میں کیلکولیٹ کر لیں تو انفلیشن کہاں جا کے جو ہے وہ رکتی ہے. دوسرا جو آپ نے اپوزیشن کی پیٹرول پرائسز بڑھنی ہے، ابھی بڑھنی انفلیشن ہونی ہے، تو 2-3-4 ہفتے جو ہیں پیٹرولیم لیوی آپ نے ₹4 کے حساب سے بڑھانی ہے. اچھا، جو آپ نے اپوزیشن کی بات کی، دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ ابھی لاسٹ ویک تک تو کنفیوز لگ رہی تھی، اب تھوڑا بہت ہمیں لگ رہا ہے آج جس طرح انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی جو ان کیمرہ بریفنگ ہے اس میں نہ جانے کا، اس میں نہ جانے کا، دیکھیں میرے خیال میں کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو معید یوسف صاحب آ رہے ہیں بریفنگ دینے، تو انہوں نے کہا جی ہم کیوں آپ سے بریفنگ لیں. وہ اس کو پپٹ بلا رہے ہیں باقاعدہ. شہباز شریف صاحب نے پہلے کی قومی سلامتی اجلاس، لیکن وہ کسی اور نے ان کو بریف کیا تھا. اگر کوئی اور بریف کرتا تو پھر بائیکاٹ یہ نہ کرتے. لیکن 12 جنوری کو آئی ایم ایف کی بورڈ میٹنگ ہونی ہے، اور جو پری کنڈیشنز بڑی سخت پاکستان کو دی ہیں اس سے پہلے پاکستان نے وہ کرنی ہے. اور اس میں جو اسٹیٹ بینک ایکٹ ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس کرانا ہے، جس میں اسٹیٹ بینک کو آپ نے اٹونومس بنانا ہے. اور جو سیلز ٹیکس ہے وہ اس وقت کسی پہ 5% ہے، انڈسٹریز پہ کسی پہ 7 ہے، وہ یونیفارم کر کے 17% آپ نے کرنا ہے. تو اپوزیشن اس لیے بھی یہ شاید پتہ کھیل رہی ہے کہ 12 جنوری کو یہ اجلاس ہونا ہے، تو آپ کے پاس تقریباً 1 مہینہ ہے. اس سے پہلے یہ سیاسی ماحول اتنا تلخ بنا دیا جائے کہ گورنمنٹ کے لیے یہ پاسبل ہی نہ ہو ایسے بل پاس کرنا. یہ فاض صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ کو پریشرائز کرنے کے لیے حکومت کو کس اسٹریٹجی کے تحت چل رہی ہے، یا اس سے پہلے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر بار شیر آیا والی مثال ہوتی ہے اور ہوتا کچھ نہیں ہے؟
ان دس کیس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پلاننگ ہے جس کے تحت ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیے پلاننگ ان دا سینس کہ ان کے آپس میں اختلافات تو کافی زیادہ ہیں, ڈفرنس اوپینین ہے. اگر آپ تمام پوری مجموعی طور پر اپوزیشن کو لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک اپروچ ہے وہ ابھی بھی کافی مختلف ہے پی ایم ایل این سے, جے یو آئی سے, اور پی ایم ایل این کے اندر بھی جو دو دھڑے ہیں ان کی بھی ابھی تھوڑا سا اختلاف رائے موجود ہے. تو یونائٹڈ قسم کا, متحد قسم کا ایک ڈائریکشن مجھے ابھی بھی ان کی سب کی خواہش تو ہے یہ, اور این ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ جس طرح عادل کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ان کی پلاننگ میں کچھ کلیئرٹی آئے. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے ابھی بھی اس میں کچھ یعنی کہ ابہام ہے, کچھ جھول ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی. ہر باری میٹنگ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ہم اگلی باری کو بڑا فیصلہ کریں گے, پھر اگلی باری کہتے ہیں اگلی باری. یہی وجہ, اور اس میں جو بیسک ایشو ہے اگر اس کا ہم سارے اختلافات کا نچوڑ نکالیں نا تو وہ ہے یہ کہ اگر ہم یعنی اپوزیشن اگر موو کرتی ہے کسی بھی طرح کی تو کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں. یہ جو اسیسمنٹ ہے اس کے اوپر ابھی تک ان کا کچھ ڈفرنس آف اوپینین چل رہا ہے. میرے خیال میں جیسے یہ فیصلہ ہوگا تو وہ موو کر دیں گے. اچھا, یہ فہد صاحب نے جس طرح بات کی نا, میرے خیال میں وہ اب فیصلے کی طرف کرال کرنا شروع ہو چکے ہیں, اور اس کی جو مجھے ریفلیکشن ایک نظر آئی, کل خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ جی دسمبر کا 2nd اور 3rd ویک جو ہے یہ بڑا آئیڈیل ہے پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد کے لیے. اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں بڑے سینئر رہنما, اپنے ٹاپ ٹیئر سے بڑے وہ کلوز ہیں, اور جہاں تک ہمیں اب تک پتا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کسی قسم کا ہاؤس چینج اور ان ہاؤس چینج میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو خواجہ آصف کا یہ کہنا کہ جی 2nd یا 3rd دسمبر, تو میرے خیال میں کچھ آہستہ آہستہ شاید ہمیں کلیئرٹی نظر آئے. جو 6 دسمبر کو اب پی ڈی ایم کا اجلاس ہونا ہے اس میں ہمیں شاید اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرف دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں انتظار ہوگا. اس سے پہلے والے پی ڈی ایم کے اجلاس کا بھی انتظار تھا لیکن اس میں نکلا کچھ نہیں تھا. ایک بریک, اور پھر یہ جانیں گے کہ کیا یہی وجوہات ون آف دا ریزنز ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے 3 ماہ کے لیے اپنے وزراء کو ملک سے باہر جانے سے منع کر دیا ہے, سختی سے ہدایات کی ہیں. ایک بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ملک کے سیاسی معاملات کے اوپر. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی ایک تو مہنگائی کا جو معاملات ہیں اور معیشت کے حوالے سے جو حکومت کو چیلنجز ہیں, اور پھر جو حکومت کا رویہ ہے اس سب سے بڑھ کر, اور پھر ای وی ایمز کے معاملے کے اوپر بھی بات کی. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں. فہد صاحب آپ بتائیے, آپ کے اندازے کے مطابق, بلکہ آپ کو تو خبر بھی ضرور ہوگی, ریڈ زون کی تمام خبروں پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے 3 ماہ سختی سے اپنے جو وزراء ہیں ان کو ملک سے نہ جانے کی ہدایت کیوں کی ہے؟ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن سے پہلے جو جوائنٹ سیشن ہونا تھا اس میں کیا ہوا تھا. یعنی پرائم منسٹر صاحب نے بڑے ایک پر اعتماد قسم کی تقریر کی تھی میرے خیال میں وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کے لانز میں, اور کہا تھا کہ کل آپ نے آنا ہے اور جہاد کرنا ہے, اور اس کے بعد 2 گھنٹے بعد خبر ہی آئی کہ جناب وہ کینسل ہو گئے کیونکہ نمبرز ہی نہیں ہیں. اس کے بعد پھر اگلا جوائنٹ سیشن ہوا, اس میں نمبرز نہیں تھے, پھر کچھ فضاؤں میں کچھ فون کی گھنٹیاں بجیں اور نمبروں کو کان سے پکڑ کے لایا گیا. اب آنے والے دنوں میں یہ خدشہ ہے کہ ایک بار پھر نمبرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کیونکہ کہیں بھی کوئی نہ کوئی موو ہو سکتی ہے. دسمبر کا مہینہ امپورٹنٹ ہے, اس میں نے آج لکھا بھی ہے کہ جیسے جیسے اسلام آباد میں درجہ حرارت کم ہوتا جا رہا ہے تو سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. تو دسمبر میں کسی وقت بھی اپوزیشن کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایک جسے کہتے ہیں گوریلا اٹیک ہو سکتا ہے. اس لیے میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو یہ معلوم ہے کہ ایک ایک نمبر جو ہے, ایک ایک ان کا جو ممبر ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اب وہ یہ کہہ تو نہیں سکتے اوپنلی, لیکن ان کو اگر یہاں پہ رکھنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی آسٹیریٹی ہے, اس لیے آپ نے باہر نہیں جانا, ادھر ہی بیٹھیں, تاکہ اگر ضرورت پڑ گئی اور کورم جو ہے وہ یعنی اسٹیبلش کرنا پڑ گیا, اور جو لوگ کورم اسٹیبلش کرواتے ہیں انہوں نے نہ کروایا, تو پھر خود ہی کرنا پڑے گا. عادل صاحب ایسا ہی ہے؟ نہیں, میں 100% آئی ایگری وتھ فہد صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب کو میرا خیال ہے ان کے باہر جانے سے زیادہ نا ان کی میڈیا انٹریکشن پہ پابندی لگا دینی چاہیے. کل جو فواد چودھری اور ان کے درمیان ہوا, شبلی فراز کے درمیان, یا جو ان کے وزراء آ کر کہہ دیتے ہیں, یا ایک ایسے وزیر صاحب ہمارے شو میں ہیں جو کہتے ہیں کہ عوام خوشحال ہے, 70% پہ مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہے, مجھ سے کسی نے مہنگائی کا گلہ نہیں کیا. تو میرے خیال میں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب آپٹکس سے معاملہ نہیں چلے گا. اور جہاں تک اس پابندی کی بات ہے تو یہ پابندی تو ایسی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو خود بھی اندازہ ہے, اور حکومت چونکہ یہ خود آپٹکس پہ بھی چلتے ہیں
اور گھبراہٹ کے آپٹکس بھی ہم جیسے لوگ جو ہے نا وہ سینس کر لیتے ہیں. مطلب ہلکا 133 میں ضمنی انتخابات میں آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ مجھے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ حکومت اب گھبراہٹ کے موڈ میں آہستہ آہستہ چلی گئی ہے. فواد چودھری صاحب اٹھ کے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اب وفاق کی جماعت ہے, پشاور میں اچھا جلسہ ہوا. یہ ساری چیزیں جو 3-3.5 سال زرداری اور بلاول صاحب کو گالیاں نکالتے رہے ہیں, ان کی یہ جو ساری چیزیں ہیں, تو یہ اس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ حکومت اب اس موڈ میں چلی گئی ہے کہ جی ہم سے نہ ہوا اور نہ ہم سے ہونے والا ہے. اور باہر جانے کا مطلب انہیں پتا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں یہ میک اور بریک ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میک ہے, اب وہ میک والا بھی آہستہ آہستہ فیڈ اوے ہو رہا ہے. میک کا جو ورڈ ہے آہستہ آہستہ بریکنگ پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں. بڑی اہم اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں اگلے سال, اور اس سے پہلے جو ایک سیاسی کھیل ہے. پرویز الہی صاحب شدید ناراض ہیں, گورنر سرور جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں لندن میں, ان کے آپ بیانات دیکھ لیں. ایم کیو ایم اپنی جگہ پہ ناراض ہے. تو یہ جو نمبر گیم ہے, اور جس طرح خواجہ آصف نے کہا دسمبر کا 2nd 3rd, تو کچھ تو ہے جو خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں. آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی کہا کہ جی اگر نون لیگ تیار ہے ہم بھی تیار ہیں, آئے لاتے ہیں 2nd 3rd ویک میں دسمبر میں. تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس آئی بی بھی ہے, بڑی ایفیشنٹ آئی بی ہے ان کے پاس, تو ان کو اندازہ ہے کہ لیفٹ رائٹ جو ہے فہد صاحب کے ریڈ زون میں کیا پک رہا ہے. دوسرا ایک میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیں یہ جو بات ہوئی نا آپٹکس کی, تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے خیال میں ایک لیسن جو اسٹیبلش ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میسیجنگ میں اور شور میں فرق ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جب اپوزیشن میں تھے تو ان کی کہا جاتا تھا کہ یار یہ کمیونیکیٹ بڑا کرتے ہیں, انہوں نے ایجنڈا سیٹ کر دیا, اتنا شور کرتے ہیں کہ انہوں نے ساروں کو آگے لگایا ہوئے. وہ بات درست تھی, لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ اپوزیشن میں سب سے زیادہ جو اونچا بولتے تھے اور سب سے زیادہ جو فریکوینٹلی بولتے تھے وہ عمران خان صاحب خود تھے. اور جب وہ بولتے تھے تو پھر پیچھے سارے ہمنوا جو ہیں وہ اسی ساتھ شروع ہوتے تھے. تو میسج ایک ہوتا تھا اور شور خوب ہوتا تھا. اب کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں تو ظاہر بات ہے وہ اس طریقے سے کنٹینر پہ چڑھ کے, تو حالانکہ دل ان کا کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ کم کرتے ہیں. اب پیچھے سے شور اٹھ گیا, تو جب دیکھیں نا ایک اوپر سے بندہ ہٹا دے نا تو پیچھے جو 50 لوگ ہیں وہ ہر اپنی بات کرتا ہے. تو اس گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اگر آپ شور کریں نا اونچا, اس سے ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. اصل کیا ہوتا ہے کہ ایک کلیئر میسج ہو اور وہ ٹارگیٹڈ طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے. دس از دا لیسن آف دیئر فیلئر. لیکن پرائم منسٹر صاحب کے معاملے میں تھوڑا سا مجھے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ صرف ایک کنٹینر نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر صاحب ضرور ہیں لیکن ہر ایشو کے اوپر, خواہ وہ خواتین کی ہراسگی کے معاملے کے اوپر انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیا, انہوں نے آ کے آڈیوز کے معاملے کے اوپر جو ابھی ججز کا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دیا, جبکہ پوری حکومتی ترجمان بھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر نہیں آتا کہ ان کا رویہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن. لیکن دیکھیں ایک بیان دینا جو پریس ریلیز کے طریقے سے آتا ہے اور ایک خود بذات خود کھڑے ہو کر کراؤڈ کے سامنے اور تقریر کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. پہلی بات. دوسرا آپ نوٹ کریں, اب یاد کریں, عادل آپ بھی یاد کریں, when was the last time کہ پرائم منسٹر کو آپ نے دیکھا کہ ملک میں کہیں باہر جا رہے ہیں, اسلام آباد میں لوگوں سے مل رہے ہیں, ایونٹس پہ جا رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, کراؤڈز میں جا رہے ہیں؟ کب تھا آخری تھا؟ پرائم منسٹر نے باہر جانا چھوڑ دیا. ان کی تمام تر مجھے یعنی آپ کتنے مہینے دیکھ لیں, بالکل صحیح بات, ان کو تصویر آپ کی کیا ہے, صوفے بیٹھے ہوئے یا کسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ نے ان کو باہر پبلک میں کب دیکھا تھا؟ یاد نہیں ہے بالکل. وہ ایک ویڈیو بنی تھی جو میں اسی کا ذکر کرنا تھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک سستا بازار, ایک چھوٹا سا بازار پورا پلانڈ G11 کے اندر, وہاں پر پرائم منسٹر صاحب گئے تھے, لیکن کافی اس کے اوپر باتیں بھی ہوئی تھیں کیونکہ وہ ایک اوور آل پلانڈ سچویشن تھی جہاں پہ obviously سیکیورٹی کا بھی معاملہ. دیکھیں اس وقت جو پبلک کا موڈ بن چکا ہے نا, فہد صاحب آپ کو بتائیں گے, ہمیں جو نظر آ رہا ہے, آپ خود پبلک سے انٹریکٹ کرتی ہیں, آپ کو جو نظر آ رہا ہے, یہ چیزیں پرائم منسٹر صاحب کو نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ ان تک پہنچتی نہیں ہے. ان کے قریب جو حصار ہے 3-4 لوگوں کا, اگر وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ عوام مہنگائی سے متاثر ہی نہیں ہوئے اور ابھی تک آپ کے شہر میں مبتلا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو آئندہ بھی 5 سال دینا ہے, تو خان صاحب اسی فریم آف مائنڈ میں, ان کو ابھی تک یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ بات جو ہے وہ کافی آگے جا چکی ہے. اور ان کی جو گورنمنٹ ہے, لوگ پہلے کہتے تھے یہ اپنے بوجھ تلے دبے گی, میرے خیال میں اکنامک میس جو کریٹ ہو گئی ہے مس مینجمنٹ سے, اس کے نیچے دبنا شروع ہو چکی ہے آلریڈی.
اب ایک اور بھی معاملہ ہے جس کے اوپر ویسے تو معاملہ کورٹ میں ہے لیکن ہمارے ناظرین ضرور چاہیں گے کہ آپ دونوں یہاں پہ موجود ہیں تو آپ سے بات کی جائے. تو عادل, جو آڈیو کا معاملہ, جو بیان حلفی کا معاملہ تھا, اب ہم نے دیکھا رانا شمیم صاحب نے جا کے, تو ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ بیان حلفی میں کیا ہے, لیکن معاملہ کیونکہ عدالت میں, اور ہم یقیناً آپ سب کے اس کے اوپر پروگرامز بھی دیکھ چکے ہیں اور تبصرے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس حوالے سے لگتا ہے کہ اگلی پیشی کے اندر جو بھی ہوگا وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن آپ کو یہ والا ایشو کیا ڈائی ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نون لیگ کے تناظر میں, یا پھر آپ کو ایک مختلف طریقے سے یہ معاملہ آگے ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ابھی بیان حلفی بھی نہیں آیا تھا اور یہ آڈیو مبینہ جو ہے ثاقب نثار صاحب کی وہ بھی نہیں آئی تھی. میں اس وقت سے آئی تھنک کہ جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں وہ شاید اب آہستہ آہستہ انڈو ہونے کی طرف میں بڑھتے دیکھ رہا ہوں. مطلب ایک سیاسی تناظر میں, کوئی انفارمیشن کی بیسس پہ میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ جس طرح سے ہوئے وہ بھی ایک اب تقریباً اوپن سیکرٹ بن چکا ہے. لیکن چونکہ اب یہ چوتھی پانچویں چیز آ گئی ہے, اس سے پہلے شوکت صدیقی صاحب, پھر ایک ارشد ملک کا جو وہ تھا, تو میرے خیال میں اب چونکہ معاملہ سبجوٹس ہے تو مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں, ہی از ون آف دا بیسٹ, جس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے, انہی نواز شریف صاحب کو جو جس طرح سے انہوں نے بیل دی اور جو ایک پوسٹ مارٹم کیا پچھلے کیسز کا, تو ان کو خود ہی ایک یا تو کمیشن بنا دینا چاہیے اور اس کی فورنزکس بھی کرائیں. پاکستان میں بھی اچھی لیبز ہیں, ان جج صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑے کریں جو کہ جنہوں نے بیان حلفی دیا ہے, اور یہ معاملہ جو ہے نا عدالت میں ہی منطقی انجام تک پہنچے, بجائے اس کے کہ میں اور آپ بیٹھ کے میڈیا پہ اس کی عدالت لگائیں, یا نون لیگ جو ہے وہ اپنی عدالت لگائے, تحریک انصاف اس پہ اپنی عدالت لگائے. کیونکہ دیکھیں نا, ایک جو الزامات لگ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک فارمر پرائم منسٹر کو باہر نکالا گیا, ان کی بیٹی کو سزا دی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں, لیکن اگر آپ ایک پورے ملک کا سسٹم, جوڈیشری اور پھر انتخابات مبینہ طور پر مینیپولیٹ کر دیں, تو میرے خیال ہے یہ بہت ایسے الزامات ہیں کہ یہ ان کی تہ تک پہنچنا. لیکن عدالت تو لگا دی جا چکی نون لیگ کی طرف سے, جو پریس کانفرنس مریم نواز نے کی, پھر اس کے بعد اگر جس طرف عادل بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک اوور آل مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے الزامات کی حد تک, کیونکہ مبینہ ہے دونوں چیزیں, آپ کی نظر میں, کیونکہ اس دن عدالت نے جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی عدالت کی توہین کی شاہد خاقان صاحب کے خلاف اور مریم صاحبہ کے خلاف, تو اس کے اوپر عدالت نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ ایک شخصیت سابق جو ہوتا ہے اس کی توہین عدالت نہیں ہوتی, اس کے اوپر یہ اگر وہ چاہیں ثاقب نثار صاحب تو حد تک عزت دائر کر سکتے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ معاملہ اوور آل عدلیہ کے نظام انصاف کے حوالے سے اور پورے سسٹم کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے یہ شخصیات کے مطابق؟ میرے خیال میں یہ ایک سیاسی ایشو ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس ریکارڈنگ میں چیف جسٹس صاحب نے مبینہ طور پر کیا کہا. لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ دوسری جو ریکارڈنگ تھی اس میں مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا اور کیوں کہا, اور جو کچھ کہا اس سے سیاسی طور پر کیا فرق پڑتا ہے, اور اس وقت کی صورتحال جو ہے اس پہ ایک نئی طرح کا, ایک نئے زاویے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن ایک سوال ہم بھول رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں سب سے زیادہ تشویشناک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگز ہوتی کیوں ہیں اور کون کرتا ہے, اور غیر قانونی اگر ہیں تو میری اور آپ کے سب کے رائٹ آف پرائیویسی کا کیا ہے. آپ دیکھیں اگر وہ ریکارڈنگ درست ہے تو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور ریکارڈنگ کر کے رکھ رہا ہے اور پھر اس کو ریلیز کر رہا ہے, یا اس وقت کی سٹنگ وزیر اعظم کی بیٹی کو کوئی ریکارڈ کر رہا ہے اور اس ریکارڈنگ کو رکھ رہا ہے اور پھر سیاسی معاملات کے لیے استعمال کر رہا ہے. اصل ایشو تو یہ ہونا چاہیے, اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اگر یہ معاملات اس طریقے سے ہیں تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور پھر اس میں انوالو کس کو کہا جائے, کیونکہ جب کیپٹن صفدر آ کے کہتے ہیں ابھی ایسی فلمیں آئیں گی کہ جو آپ لوگ دیکھیں گے, تو پھر تو جو جن کی طرف سے ہو رہی ہے یا جو بھی لوگ ہیں سیاسی ہیں سب لوگ انوالو نظر آتے ہیں, تو سارے فریق ہیں. وہ جو ایک گند مچا ہوا ہے, اس گند میں جب آپ ہر شخص اپنا حصہ ڈال رہا ہے تو اس کی بجائے کہ ہم اس کی مذمت کریں, واقعی میں ہم تو تالیاں بجا رہے ہیں, حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس سے آپ کے نظام کو, آپ کی, میرے اور آپ کے اور تمام پاکستانیوں کے جو آئینی حقوق ہیں وہ کس طریقے سے پامال ہو رہے ہیں, یہ ہمارے لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. بھائی یہ تو سوال کرو کہ یہ ریکارڈنگ کیسے ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے, کس قانون کے تحت ہو رہی ہے, کہاں پہ رکھی جا رہی ہے, کون ریلیز کر رہا ہے اور کن وجوہات کے لیے کر رہا ہے, یہ اصل پرابلم ہو چکی ہے اور کب ریلیز کب ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا فہد حسین صاحب اور عادل شاہ زیب دونوں کا بہت بہت شکریہ. فہد صاحب نے رائٹ ٹو پرائیویسی کی بات کی, ہے تو فرسٹ ورلڈ جو کنٹریز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ معاملات, ان پہ بات ہوتی ہے, ہمیں تو ابھی اور بہت سارے معاملات طے کرنے ہیں. انشاءاللہ ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی ہفتے بھر کی خبروں کے اوپر, کل بھی آپ کے لیے تبصرے لے کے آئیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.